میں نے میز پر رکھی ڈاک کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک میلے رنگ کا لفافہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس لفافے پر گھسیٹے ہوئے الفاظ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے جلدی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر سے چھوٹی کاپی کا ایک میلا سا صفحہ برآمد ہوا۔ ٹیڑھے میڑھے حروف میں لکھا تھا: دارو کی بھٹی نالے کے پرلی طرف چلی گئی ہے۔ جامنو والے باغ میں جمعے کے روز تک گڑھے نکلنے والے ہیں۔ حالانکہ تحریر سے مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بتانے والے نے بتایا تھا کہ اجیت سنگھ نے شراب کی بھٹی ایک نئی جگہ پر چالو کر لی ہے اور جمعے کے روز چھاپا مارنے سے مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکتے تھے، کیونکہ اس روز گڑھے نکال کر شراب کشید کی جانے والی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 4 بجنے والے تھے۔ میں نے فوراً ASI گوبندر سنگھ کو بلایا اور چھاپے کے لیے ہدایات دینے لگا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی۔ ہوا کے جھونکے دھان کے کھیتوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ یہ سرسراہٹ ہمارے لیے بہت مفید تھی۔ میرے ساتھ ASI گوبندر اور 3 سپاہی کھیتوں کے درمیان جھک کر چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ میں نے نتنوں کو سکوڑا۔ لاہن کی بو صاف اپنا پتہ دے رہی تھی۔ ہم تھوڑی دور اسی طرح جھکتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ASI اور تینوں سپاہی درختوں کے ارد گرد پھیل گئے۔ میں نے پستول نکالا اور باقی سپاہیوں کو لے کر تیزی سے درختوں کے درمیان خالی جگہ کی طرف لپکا۔ وہاں کا منظر ہماری توقع کے عین مطابق تھا۔ 4 آدمی شراب کشید کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف ایک بھٹی میں آگ جل رہی تھی۔ اس پر ایک بڑا سا برتن رکھا تھا۔ کچھ ٹین کے ڈبے اور خالی بوتلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ خبردار، میں نے گرجدار آواز میں کہا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ چاروں آدمیوں کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک، جو درختوں کے بالکل قریب تھا، اچانک بھاگ اٹھا۔ میرے پستول سے شعلہ نکلا۔ گولی اس کی پنڈلی پر لگی، لیکن وہ رکا نہیں۔ زمین پر لیٹ جاؤ، میں نے ہوا میں فائر کرتے ہوئے تینوں کو دھمکایا۔ وہ جلدی سے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں ASI گوبندر اور 2 سپاہی بھاگنے والے شخص کو گرفت میں لیے درختوں سے نمودار ہوئے۔ میں نے اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ ملکھا سنگھ کا بڑا لڑکا اجیت تھا۔ یہ تیسری دفعہ تھی کہ اجیت سنگھ کی بھٹی پکڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی 2 گمنام خطوں پر میں نے کامیاب چھاپے مارے تھے۔ اجیت کا باپ ماکھا یہاں کا کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ 18 کے گاؤں میں اگر کوئی اس کی برابری کر سکتا تھا تو وہ اس کا بڑا بھائی لاکھا سنگھ تھا۔ لاکھا سنگھ اور ماکھا سنگھ اور ان کی اولاد میں برائیاں تو بے شمار تھیں، لیکن ان کی ایک خوبی نے ان تمام برائیوں کو چھپا لیا تھا، اور وہ خوبی تھی اتفاق کی۔ ان کے اتفاق کی ارد گرد کے لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں نے ساری زندگی نہایت سلوک سے گزاری تھی، اور اب اپنی اولادوں کے زمانے میں بھی انہوں نے اس سلوک کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ بڑے بھائی لاکھا سنگھ کے 4 بیٹے راجندر، نریندر، سرمندر وغیرہ تھے۔ چھوٹے بھائی ماکھا سنگھ کے 3 بیٹے اجیت، رنجیت اور دلجیت تھے۔ ماکھے کے بیٹے کافی تیز ترار تھے اور آئے دن کہیں نہ کہیں پھڈا ڈال دیتے تھے۔ بڑے بھائی لاکھے کے بیٹے بھی کچھ کم نہیں تھے، لیکن ماکھا سنگھ کے بیٹوں کی نسبت کچھ امن پسند تھے۔ یہ کمی انہوں نے دوسری طرح پوری کی تھی۔ وہ کمینگی اور عیاری میں چچا زاد بھائیوں سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ لاکھا اور ماکھا کی زمین گاؤں سے باہر کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ لوگ زمیندارا کرتے تھے، لیکن ماکھا کے بیٹے زمینداری کے علاوہ غیر قانونی چکر میں بھی پڑتے تھے، اور جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا تھا، لاکھا اور ماکھا کے کچھ اصول تھے۔ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ گھر اور باہر کے تمام فیصلے
اکٹھے بیٹھ کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی فیصلہ ہو جائے سب لوگ اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ فیصلہ چاہے غلط ہوتا تھا لیکن وہ اتنی مضبوطی سے اس پر قائم ہو جاتے تھے کہ اس پر صحیح کا گمان ہونے لگتا تھا۔ لگان کی ہیرا پھیری سے لے کر لڑکیوں کے اغوا تک اور لڑکیوں کے اغوا سے لے کر ناجائز بچے ٹھکانے لگانے تک وہ ہر کام کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ان کے ارد گرد ان کے مخالفین بھی ہوں گے، لیکن ان کی متفقہ طاقت سے خوف کھاتے ہوئے وہ سب خون کے گھونٹ پیے بیٹھتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ خطوں والا سلسلہ بھی ان کے کسی درپردہ دشمن کا چلایا ہوا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، یہ شخص ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا۔ ہاتھ پر جودھ پور قصبے کی مہر لگی ہوتی تھی جو امرتسر جانے والی سڑک پر کوئی 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے روز مخبر بلال شاہ تھانے آیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا، خان صاحب آپ کی پیشن گوئی ٹھیک نکلی، لاکھا اور ماکھا کے درمیان کچھ ان بن ہو ہی گئی ہے۔ میں نے اسے جھڑکا کہ اتنی اونچی آواز میں اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی۔ بلال شاہ تھا تو بڑے کام کا آدمی، لیکن اس میں 2 خامیاں تھیں۔ ایک تو افسر کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا تھا، دوسرا تھانے میں آتے ہی بغیر سوچے سمجھے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چھاپوں کا لاکھا اور ماکھا کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 40 سال سے ان لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، ان لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ میرا خیال تھا کہ ان کے تعلقات پر ان واقعات کا اثر ضرور پڑے گا۔ میرے خیال کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ ہر کام اتفاق رائے سے کرتے تھے۔ اگرچہ لاکھا کے لڑکے شراب کشید کرنے کے چکر میں نہیں تھے، لیکن انہیں علم تو سارا ہوگا کہ شراب کی بھٹی کہاں منتقل کی جا رہی ہے، شراب کب نکلے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ ہر کام نہایت رازداری سے کرنے کے عادی تھے، غیر قانونی کاموں کے لیے اپنے اعتماد ترین کرندوں کو استعمال کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ہر بار پکڑے جا رہے تھے؟ ظاہر ہے گھوم پھر کر پھر دھیان لاکھا کے لڑکوں کی طرف جاتا تھا۔ پچھلے 2 چھاپوں کے بعد لڑکوں میں یقیناً ان بن ہوئی ہوگی، لیکن لاکھا اور ماکھا نے معاملے کو سمیٹ لیا ہوگا۔ لیکن میرے کامیاب چھاپے کے بعد آگ میں سے دھواں نکلنا لازمی تھا۔ لگتا تھا عروج پانے کے بعد اب اس خاندان پر زوال کے دن آ گئے تھے۔ لڑکوں میں جھگڑا ہوا تھا اور اس کی نوعیت اور شدت کا علم بلال شاہ کو نہیں تھا۔ بہرحال دوسرے دن ہمیں اس بارے میں ایک دوسرے مخبر سے پتہ چل گیا۔ اس نے بتایا کہ لاکھا سنگھ کے بیٹے نریندر اور ماکھا سنگھ کے لڑکے رنجیت کے سروں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، لیکن میں اس معاملے کو سمجھتا تھا۔ کل یقیناً وہ لوگ آپس میں لڑے تھے، لیکن دونوں جہاندیدہ بوڑھوں نے عقل مندی سے اپنے لڑکوں کو ایک بار پھر صلح پر مجبور کر دیا تھا۔ چند روز بعد ایک اور پیلا لفافہ آ گیا۔ اب کی بار اس میں ایک نہایت اہم اطلاع تھی، لیکن اس دفعہ اطلاع بڑے بھائی لاکھ سنگھ کے متعلق تھی۔ ماجھے کا ایک بدنام ڈاکو جو پچھلے دنوں پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا، لاکھا سنگھ کے گھر چھپا ہوا تھا۔ میں نے لاہور میں متعلقہ تھانے کو اطلاع دی۔ اگلے روز ہم نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ لاکھا سنگھ کے مکان پر چھاپا مارا۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا اور ارد گرد کے علاقے میں لال حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں لاکھا اور دوسرے حصے میں ماکھا رہتا تھا۔ اچھا ہوا کہ لاکھا اس وقت حویلی پر موجود نہیں تھا، ورنہ خون خرابے کے بغیر مفرور کا ہاتھ آنا ممکن نہیں تھا۔ مفرور کا نام جبرو تھا۔ اس نے جب چاروں طرف پولیس کی گارڈ دیکھی تو ہتھیار پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ لاکھا سنگھ اس وقت امرتسر میں تھا۔
اس نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے وہیں سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ صبح کا وقت تھا۔ میں دھوپ میں بیٹھا ایک حوالاتیے سے کمر کی مالش کروا رہا تھا کہ بلال شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خان صاحب، پیلے لفافوں نے تو کمال ہی کر دیا، کوئی اور؟ میرے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکل گئی۔ اس نے چونک کر حوالاتیے کی طرف دیکھا اور کھسیانی ہنسنے لگا۔ میں نے حوالاتیے کو اٹھا دیا۔ اتنے میں اے ایس آئی گوبندر بھی آ گیا۔ بلال شاہ نے پھر وہیں سے رابطہ جوڑا۔ خان صاحب، پیلے لفافوں نے کمال ہی کر دیا۔ میں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھو، مجھے خون خرابے کی بو آ رہی ہے۔ کئی بار آدمی کا کہا اتنی جلدی سچ ثابت ہوتا ہے کہ خود اسے حیرانی ہونے لگتی ہے۔ ابھی بلال شاہ نے میری بات کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ گاؤں کا پٹواری اندر داخل ہوا۔ خان صاحب، پکی حویلی میں قتل ہو گیا ہے۔ رات کو کسی نے لاکھا سنگھ کے بیٹے نریندر کو مار دیا ہے۔ گوبندر سنگھ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے فوراً حویلی پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ سلوٹ مار کر سپاہیوں کی طرف چلا گیا۔ میں وردی پہن کر قریباً 10 منٹ بعد حویلی پہنچا۔ لاکھا سنگھ دروازے پر ہی مل گیا۔ وہ اپنے سفید ننگے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر رو رہا تھا اور اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ صبح جب نریندر سنگھ دیر تک نہیں اٹھا تو اس کی بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چارپائی سے نیچے گرا پڑا تھا۔ کسی نے تیز دھار چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا اور وہ پھر رونے لگا۔ میں موقع واردات پر پہنچا۔ کمرے میں جدوجہد کے آثار نہیں تھے۔ مقتول شاید تڑپنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا۔ میں نے لاش کے قریب جا کر زخم کا معائنہ کیا۔ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن نرخرا کٹ چکا تھا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی آواز میں عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے۔ میں نے مقتول کی بھابھی کو بلا کر اس سے چند سوال کیے۔ وہ 20-22 سال کی ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دھوپ چڑھے۔ میں نے ویر کے کمرے کے دروازہ کھولا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اس سے چند سوال اور کیے۔ پھر میں نے اے ایس آئی گوبندر کو موقع واردات کا نقشہ تیار کرنے کا حکم دیا اور بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا۔ قریباً 2 گھنٹے میں مکھا سنگھ اور اس کے لڑکوں اور رات پہرا دینے والے چوکیداروں سے سوالات کرتا رہا۔ مکھا سنگھ اور اس کے لڑکے کسی حد تک خاموشی اور افسردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے ماحول میں عجیب طرح کی کشیدگی کو محسوس کیا۔ سب لوگ خاموش تھے لیکن جیسے اندر ہی کوئی کھچڑی پک رہی تھی، کچھ فیصلے ہو رہے تھے۔ آخر میں نے لاکھا سنگھ سے سوال کیا کہ وہ ابتدائی رپورٹ میں کس کا نام لکھوانا چاہتا ہے۔ لاکھا سنگھ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کرسی آگے کو کھسکاتے ہوئے اطمینان سے کہا، لکھو جناب مکھا سنگھ، اجیت سنگھ، رنجیت سنگھ۔ کمرے میں کوئی چیز جیسے چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ ہر چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ رنجیت سنگھ چیخا، تایا ہوش میں تو ہو؟ لاکھا سنگھ کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر غرایا، حرام زادو، میں تمہاری بوٹیاں کر دوں گا۔ اس نے 3-4 زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ اتنے میں مقتول کا بڑا بھائی راجندر کرپان تان کر اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ خون خرابہ ہو جاتا، میں نے اے ایس آئی اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر مشتعل افراد کو گرفت میں لے لیا۔ مکھا سنگھ بڑے بھائی سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بھیا تو نے ہم پر شک کیا ہے، تو نے باپ کی قبر کی مٹی اڑائی ہے۔ لاکھا سنگھ کا بڑا بیٹا راجندر سپاہیوں کی گرفت میں تڑپ کر اچھل رہا تھا اور کرپان ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کرپان اس کے ہاتھ سے چھین لی۔
لاکھا اور ماکھا کی لڑائی اور پھر ان کی علیحدگی گاؤں کی تاریخ کے اہم ترین واقعات تھے۔ دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا اور دونوں گھروں کے افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ماکھا سنگھ اپنے بھائی سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا اور اس نے حویلی سمیت بہت سی نقد رقم اپنے حصے میں ڈلوا لی۔ قرضوں کا زیادہ بوجھ بھی لاکھا سنگھ کو ہی اٹھانا پڑا اور اوپر سے مقدمے بازی نریندر عرف مکھن کی موت نے اس کی کمر توڑ دی تھی اور وہ اس کا سب سے ہوشیار لڑکا تھا۔ پیداوار بھی گھٹ گئی، مخالفین سر اٹھانے لگے اور لاکھا سنگھ کی حالت پتلی ہونے لگی، لیکن اس کی اکڑ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا بیٹا راجندر لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میں نے ماکھا سنگھ کی طرفداری کی ہے اور اس کے بیٹوں کو جان بوجھ کر قتل میں ملوث نہیں کیا، حالانکہ اٹھڑا گاؤں کے لوگ مانتے تھے کہ ماکھے کی نسبت لاکھے سے میری سلام دعا زیادہ تھی۔ مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی، میں صرف قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتا تھا۔ گواہیوں اور شواہد سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ ماکھا یا اس کے بیٹے قتل میں شریک نہیں تھے اور ماکھا اور اس کا بڑا بیٹا شہر تاریخ بھگتنے گئے ہوئے تھے، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے دلجیت قتل ہونے کے 2 گھنٹے بعد تک ایک شادی والے گھر میں موجود تھے۔ وہاں ناچ ہو رہا تھا جو رات 2 بجے ختم ہوا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق قتل 12 اور 1 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ وقتی طور پر ایک گواہی نے مجھے شک میں ڈالا۔ یہ گواہی مقتول کی بھابھی پریتم کی تھی۔ اس نے تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ قتل والی رات کو شام مقتول اس کے چچا زاد رنجیت کے درمیان پھر کسی بات پر تو میں ہوئی تھی۔ بہرحال گاؤں کے کئی معتبر آدمیوں کی گواہیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام گواہیاں بتاتی تھیں کہ رنجیت اور دلجیت رات 2:30 بجے تک شادی والے گھر میں موجود تھے۔ یوں تو لاکھا سنگھ کے کئی مخالف تھے، لیکن خاص طور پر کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نریندر عرف مکھن کا قتل بدستور معمہ بنا ہوا تھا۔ میرا دھیان بار بار گمنام خطوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ لاکھا اور ماکھا دونوں نہیں جانتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کا کوئی مشترکہ دشمن ان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ گمنام خط لکھنے والے نے لاکھا اور ماکھا دونوں کی مخبری کی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ ان دونوں پارٹیوں میں سے نہیں تھا۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اندازے قائم کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ قتل اسی مخبر نے کیا ہے۔ نمبر 2 مخبر کی خواہش کے عین مطابق ماکھا سنگھ کے بیٹوں نے جو مشتعل ہو کر قتل کیا ہے۔ نمبر 3 لاکھا ماکھا سنگھ کے کسی اور مخالف کا کام ہے۔ اگر میں نے صرف کارروائی ڈالنا ہوتی تو مشکوک افراد میں سے چند کو گرفتار کر کے چالان مکمل کر سکتا تھا، لیکن میں حقیقی قاتل کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کی اعصاب شکن دوڑ دھوپ کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ اوپر قائم کیے گئے آخری دونوں اندازے درست نہیں تھے۔ اب صرف پہلے اندازے کی حقیقت کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس اندازے کے مطابق گمنام مخبر خود اس قتل کا ذمہ دار تھا۔ خطوں سے یہ بات ظاہر تھی کہ گمنام مخبر لاکھا اور ماکھا کا کوئی نہایت قریبی شخص تھا۔ یہ بھی بعید از مکان نہیں تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہو۔ اس نے کئی ایسی اطلاعات دی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف ان کا کوئی قریبی ساتھی ہے، بلکہ صبح و شام ان کی ٹو میں رہتا ہے۔ پکی حویلی میں بٹوارے سے پہلے لاکھا اور ماکھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ 2 علیحدہ حصوں میں رہتے تھے۔ لاکھا والے حصے میں کل 7 افراد رہتے تھے۔ ان میں لاکھا، اس کی بیوی، ایک بہو اور 4 بیٹے شامل تھے۔ چھوٹے بھائی ماکھا والے حصے میں 6 افراد رہتے تھے، یعنی ماکھا، اس کی بیوی، 3 بیٹے اور ایک نوکرانی۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پکی حویلی کے ان 13 افراد میں سے صرف نوکرانی پر شک کیا جا سکتا تھا۔ نوکرانی، جس کا نام چیمو تھا، 25-26 سال کی ایک میلی کچیلی لیکن خوبصورت عورت تھی۔ میں پوچھ گچھ کے لیے اس سے ایک بار مل چکا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں کے نیچے اس کا بھرپور جسم
کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کے سفید دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ بڑا بچہ کوئی 12 سال کا تھا۔ اس کا خاوند راج گیری کرتا تھا۔ مجھے خبر تھی کہ کموارے مردوں کے گھر میں ایک جوان خوبصورت عورت کی موجودگی کئی کہانیاں جنم دیتی ہے۔ ایسی ہی کسی کہانی کی ٹوک لینے کے لیے میں نے گاؤں کی دائی باگاں سے کام لینے کی ٹھانی۔ باگاں پہلے بھی میرے 1-2 کام کر چکی تھی۔ میں نے اس سے نوکرانی چھیمو کا بارے میں استفسار کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پہلے ہی مجھ سے چھیمو کے بارے میں کافی کچھ بتانا چاہتی ہے اور بہت کچھ جانتی ہے۔ یہ بات پوچھنے کے لیے اور مجھے بتانے کے لیے اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے کہا کہ مقتول نریندر نے نوکرانی چھیمو سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ وہ اکثر اپنے چاچے کے گھر میں گھسا چھیمو سے آنکھ مٹکا لڑاتا رہتا تھا۔ چھیمو کا خاوند کام کے سلسلے میں اکثر گاؤں سے باہر رہتا تھا اور مہینے میں 2-3 بار ہی گھر کے چکر لگاتا تھا۔ یہ معلومات میرے لیے نہایت سود مند تھیں۔ آگے بڑھنے کی ایک راہ پیدا ہو گئی تھی۔ دائی باگا نے واقعہ میں اس انداز سے بیان کیا تھا، لیکن اس کے کئی پہلو ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نریندر کی دست درازیوں کا شکار ہونے والی 2 بچوں کی ماں چھیمو نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس نے موقع پا کر اپنی عزت کے قاتل کو ختم کر دیا ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ باحثیت گھرانوں کے ملازمین اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو بعض اوقات ایک سرد انتقامی جذبے کی صورت دے دیتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی گھر کا بیدی لنکا ڈال دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی اسی قسم کا معاملہ ہو۔ میں نے اگلے روز پھر نوکرانی چھیمو سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں وردی پہن کر پکی حویلی جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مقتول کا چھوٹا بھائی سریندر تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر کوئی 22 سال رہی ہوگی۔ گول سرخ چہرے اور اچھے ڈیل ڈول کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ سخت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے بہو، کسی سے لڑ جھگڑ کر تو نہیں آئے؟ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ نہیں ہاں صاحب، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کہیں جا رہا تھا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہے۔ وہ کھنکار کر بولا، یا تو آپ چچے ماکھے کے پتروں کو سنبھال لیں یا پھر یہاں خون خرابہ ہوگا۔ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا، جناب کوئی رات ہمارے گھر میں پھرتا رہا ہے۔ میں اوپر چوبارے میں سوتا ہوں۔ پہلے کوئی کھڑکی ہلاتا رہا، کھڑکی اندر سے بند تھی۔ پھر کچھ آدمی کمرے کی چھت پر گھومتے رہے۔ بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے پہلے پرسوں رات بھی اسی قسم کی آوازیں آئی تھیں۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے ذرا سخت لہجے میں کہا، جوان ہو، کوئی چوہے تو نہیں؟ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ حوصلہ رکھو۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حویلی کا رخ کیا۔ ماکھا سنگھ گھر پر ہی تھا۔ میں اس کے ذریعے چھیمو کو بلایا۔ خاص طور پر بلوائے جانے پر وہ بڑی خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ پہلی ملاقات میں اس سے بتایا تھا کہ قتل کی رات وہ حویلی میں ہی تھی۔ کام زیادہ ہونے پر وہ حویلی میں ہی سو رہتی تھی۔ اس کے بچوں کو اس کی ساس اور نندیں سنبھالتی تھیں۔ اس دفعہ میں نے اس سے نریندر کے حوالے سے کچھ سوالات کیے۔ وہ کافی خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ حسب توقع اس نے کہا کہ وہ اسے ویر سمجھتی تھی، لیکن میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ دے رہے تھے۔ کوشش کے باوجود پون گھنٹہ کی گفتگو میں اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ ادیب لوگ مندر سے زیادہ گہری عورتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ان میں سے ہی ایک تھی۔ پکی حویلی میں سے سیدھا لاکھا سنگھ کے مکان پر گیا۔ یہ مکان اس نے نیا بنوایا تھا۔ یہ بھی ایک کافی چوڑا مکان تھا۔ اس کی 2 منزلیں تھیں اور وقت کے مطابق اس کو نئے فیشن
کا مکان بنایا جا سکتا تھا۔ لاکھا سنگھ خود ڈیرے پر گیا ہوا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا بیٹا راجندر گھر پر ہی تھا۔ میں نے اس کی بیوی یعنی مقتول کی بھابھی کو بلوایا۔ اس نے سب سے پہلے مقتول کی لاش دیکھی تھی۔ بھابھیاں اپنے دیوروں کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتی ہیں۔ میں نے اس سے چھیمو اور نریندر کے تعلقات کے بارے میں کرید کر کچھ سوالات پوچھے۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، پھر بتدریج میرے سوالوں کے جوابات دینے لگی۔ وہ ایک ذہین عورت تھی اور لگتا تھا کہ میری تفتیش کے رخ کو سمجھ رہی ہے۔ اس نے ایک نہایت کام کی بات یہ بتائی کہ قتل سے چند روز پہلے چھیمو کو اس کے خاوند نے بری طرح مارا پیٹا تھا، اور اس کی ان باتوں سے میرے اس خیال کی بھی تصدیق ہوئی کہ چھیمو سے نریندر کے تعلقات بہت حد تک یک طرفہ تھے۔ بقول اس کی بھابھی کے اس چڑیل نے اس کے دیور کی عقل مار دی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں واپس تھانے آ گیا۔ آگے لاکھا سنگھ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو خود اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتانا مناسب سمجھا۔ وہ اپنی جھکی ہوئی بڑی بڑی سفید مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سنتا رہا۔ میں نے اسے گمنام خطوں سے لے کر اس کی بہو پریتم سے ملاقات تک کے تمام چیدہ واقعات بتائے۔ میں نے کہا، چودھری لاکھے، میں اسی لیے کہتا تھا کہ یہ قتل کسی ایسے شخص کا کام ہے جو تم دونوں بھائیوں کا دشمن ہے۔ گاؤں کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بات ایک بار ان کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ لاکھے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ مکھا اس کا دشمن ہے اور یہ قتل اس نے یا اس کے بیٹوں نے کیا ہے۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی اس نے وہی ٹیں شروع کر دی۔ اس نے کہا، ہاں صاحب، اگر آپ تفتیش کے مطابق ماکھے کی نوکرانی چھیمو کا اس قتل میں ہاتھ ہے تو بھی یہ ماکھے ہی کا کام ہے۔ اصل کھیل اسی کا ہے، اسی نے کھیلا ہے۔ میں کوئی اور بات مان ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہٹ درمی کے ساتھ اس پتھر سے سر پھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خشک لہجے میں پوچھا کہ وہ کس کام کے لیے تھانے آیا ہے۔ اس نے وہی بات دہرانی شروع کی جو صبح اس کا بیٹا کر گیا تھا۔ لاکھے کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بہت بپھرا ہوا ہے اور کوئی خون خرابہ ہو جائے گا، بہتر ہے گھر کے باہر ایک دو سپاہی لگا دیے جائیں۔ صبح میں اس کے بیٹے کا بپھرا پن اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ موت کے خوف سے بیچارے کی صورت بگڑی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے رات کے وقت 2 سپاہی بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک اور خط۔ نوکرانی چھیمو مشکوک ہو چکی تھی اور میں نے اپنے مخبروں بلال شاہ اور دائی باغاں کے ذریعے اس کے بارے میں تیزی سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا، لیکن سوچنے کی بات تھی کہ جیسا یہ ثابت ہو گیا تھا قتل صرف ایک آدمی کا کام ہے تو کیا چھیمو اکیلی کام کر سکتی تھی؟ لیکن دوسرے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حالات کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا۔ لاکھا سنگھ کے نئے مکان میں اس کا دوسرا بیٹا سریندر قتل ہو گیا۔ اس قتل سے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیل گئی۔ سریندر سنگھ اپنے مکان کی دوسری منزل میں بند کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مکان کے باہر 2 پولیس والے پہرا دے رہے تھے، لیکن قاتل اپنا کام کر گیا اور جس کمرے میں قتل ہوا اس کی 2 کھڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ لکڑی کے موٹے تختوں کا انگریزی دروازہ تھا جو اندر سے 2 چٹکیاں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ ایک کھڑکی دروازے کے ساتھ تھی، وہ بھی اندر سے بند تھی۔ دوسری کھڑکی کمرے کے پچھواڑے میں تھی۔ یہ کھڑکی زمین سے کوئی 20 فٹ بلند تھی۔ ٹین کا پرنالہ کھڑکی کے پاس سے گزرتا تھا۔ کسی آدمی کا اس پرنالے کے ذریعے اوپر چڑھنا جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن قاتل نے یہ کام کر دکھایا تھا اور اس کھڑکی سے کمرے کے اندر کود کر سریندر کو ٹھکانے لگا دی۔ لاش کم و بیش اس انداز میں پڑی تھی جیسے پہلی واردات کے موقع پر تھی۔ مقتول کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، کیس کھلے تھے اور گلا کسی تیزدار آلے سے کٹا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ نریندر اور سریندر کا قاتل ایک ہی ہے۔ قتل کی پہلی واردات نسبتاً آسان تھی، لیکن دوسری واردات میں قاتل نہ صرف یہ کہ پولیس کے مسلح آدمیوں کو چکمہ دے کر گھر میں داخل ہوا تھا، بلکہ ایک نہایت مشکل راستے سے مقتول کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ظاہر تھا کہ یہ کسی عورت کا کام نہیں۔ قتل کے فوراً بعد میں نے ماکھا اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے یہ نہایت ضروری تھا۔ 1 ماہ کے اندر ایک ہی گھر کا یہ دوسرا فرد قتل ہو گیا تھا
اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے کندھوں پر زبردست بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ میرا عملہ چاروں طرف بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں قاتل تک پہنچنے کے لیے صرف کر رہا تھا۔ یہ ایک عام ڈگر سے ہٹا ہوا کیس تھا اور اس کے لیے مجھے قدرے مختلف انداز سے سوچنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت میں تھانے میں مقتولین کے باپ چودھری ماکے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ASI گوبندر کچھ کاغذات لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر میں نے دیکھنے لگا۔ اس پر گاؤں کے ارد گرد تقریباً 30 افراد کی تحریروں کے نمونے تھے۔ یہی وہ افراد تھے جو اس سارے علاقے میں کچھ لفظ لکھ سکتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی تحریر بھی گمنام خطوں کی تحریر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ آخر وہ کون شخص تھا جو گمنام خط لکھتا تھا؟ کون تھا وہ؟ اتنے میں دور سے بلال شاہ کی آواز سنائی دی۔ وہ حسب معمول بلند آواز میں بولتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ لاکھا سنگھ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ لاکھا سنگھ میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تجھے خدا سمجھے چودھری، سارے تھانے کی نیندیں حرام کر دی ہیں تو نے اور تیرے پتروں نے۔ جمے کوئی اور تے بھگتے کوئی اور، ٹانگیں ٹوٹ گئیں میری تو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لاکھا سنگھ کو میرے پاس بیٹھے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ بات بدلنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بغیر رکے بولتا چلا گیا، خدا غارت کرے ایسے پتروں کو اور ایسے پتر جمنے والے باپ کو۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک رات میں پھائے لگا دیتا چاروں باپ بیٹوں کو۔ لاکھے کی باتیں اس نے کمال صفائی سے ماکھے کے کھاتے میں ڈال دی تھیں۔ مجھے یقین ہے اگر اس نے لاکھے کا نام لے کر بھی اسے کوسا ہوتا تو بھی کوئی بات بنا لیتا۔ خیر، میں اسے گور کر دیکھا اور کہا کہ کام کی بات کرو، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے پہلے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کا رونا رویا، پھر بتایا کہ ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی۔ بھلا میں تو 3-4 دن سے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ میں نے دراصل اسے چھیمو کے خاوند بلے کی کھوج میں امرتسر بھیجا تھا۔ وہاں اس کے ٹھکانے سے بلال شاہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ بلا تو گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا قتل کی رات بلا گاؤں میں ہی موجود تھا۔ یہ بات اسے اور بھی مشکوک کرتی تھی۔ میں نے اس رخ پر سوچنا شروع کر دیا۔ بیوی کے چال چلن پر بلے کو شبہ تھا، اس نے بیوی کو مارا بھی تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا، لیکن بلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے درپردہ انتقام کا راستہ اختیار کیا اور اپنے خطوں کے ذریعے پہلے دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈلوائی اور پھر لاکھا سنگھ کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پکی حویلی کے اندر کی باتیں اسے کیسے معلوم ہوئیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کا مشترکہ منصوبہ ہو۔ خطوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ بلا چونکہ کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا، اس لیے خط لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر ڈاک سے بھیجتا رہتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ چودھری لاکھا اور بلال شاہ سامنے کرسیوں پر گم سم بیٹھے تھے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کیس نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ لاکھے نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، خان صاحب، مجھے اب اس مکان کے در و دیوار سے وحشت ہونے لگی ہے۔ میری بیوی بھی بہت خوف زدہ رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکان کے ارد گرد پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیں۔ اوپر تلے 2 جوان بیٹوں کی موت نے اس کا پہلے والا دم ہم چھین لیا تھا۔ اس کی مالی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، چودھری، 6 مسلح آدمی تیرے گھر پر دن رات پہرا دے رہے ہیں۔ جن پر تجھے زیادہ شک تھا وہ بھی سب حوالات میں ہیں۔ اب ڈر کس بات کا؟ لاکھا اس جواب پر خاموش ہو گیا۔ مجھے چوری کے ایک اور کیس کے سلسلے میں جانا تھا۔ میں اٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں جودھ پور کا پوسٹ ماسٹر دروازے میں نظر آیا۔ آگے بڑھ کر فوراً دوسرے کمرے میں اسے لے گیا۔ جودھ پور کے ڈاک خانے کی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مخبر پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ اس نے صرف ایک دن پہلے ایک لفافہ سپرد ڈاک کیا تھا اور وہ لفافے پکڑے ماسٹر میرے سامنے کھڑا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے لفافہ لے لیا۔ کاپی کے ایک چھوٹے سے صفحے پر یہ الفاظ لکھے تھے، شب برات سے پہلے لاکھے کے چھوٹے پتر کا کام مک جائے گا۔ اس ٹیڑھے میڑھے حروف میں ایک خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی
انہی دنوں دیہی علاقوں میں ایسے ڈاکوؤں کی کہانیاں بکثرت گردش کرتی رہتی تھی جو کہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ یہ شخص بھی کسی ایسی ہی کہانی سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس شخص نے یہ خط لکھ کر لاکھا سنگھ کے گھر والوں کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں لاکھے کو خط کے بارے میں بتا کر خط بھیجنے والے کا مقصد پورا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو رخصت کر کے میں واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں لاکھے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو میں اس کے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ اور آدمی بھیج دیتا ہوں۔ وہ میرے اس وعدے سے مطمئن نظر آنے لگا۔ ایک اور لاش۔ شام کے وقت میں نے ASI گوبندر کے ساتھ 5 مسلح سپاہی اور بھیج دیے۔ میں نے گوبندر کو پوری طرح چوکس رہنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چیمو کے خاوند بلے کو گرفتار کر لیا۔ وہ 28-29 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے بال اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کی لمبی لمبی نوکدار مونچھیں دیکھ کر مجھے خواہ مخواہ طیش آ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اس سے نرمی سے پوچھ گچھ کی لیکن وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ وقت کم تھا اور مجھے فوری معلومات درکار تھیں۔ میں نے سپاہیوں کو اس کی مرمت کرنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹے تک 3rd ڈگری کے استعمال کے باوجود اس سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تو میں نے مار پیٹ کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ لاکھا سنگھ کے گھر وہ رات تو بخیریت گزر گئی۔ شب بارات میں بھی ایک دن باقی تھا۔ اگلے دن شام کے بعد میں نے خود لاکھے کے مکان کے گرد حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامات ہر طرح سے مکمل تھے۔ اگر قاتل کوئی جن بھوت نہیں تھا تو حفاظتی گارڈز کو چکمہ دے کر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ میں تھانے میں تھا اور بلے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھلی تھی۔ یہاں سے دور تک پھیلے کھیتوں کا سلسلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ چاندنی بڑی خاموشی سے گاؤں کے مکانوں اور کھیتوں پر برس رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر میرے اندر کا تھانہ دار اونگنے لگا تھا۔ اسی وقت میں ایک عام آدمی کی طرح سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا گاؤں سے نہ جانے کتنی حسین دوشیزائیں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے ان کھیتوں تک آئی ہوں گی، کتنے شوق فکرے اور شرمیلی سرگوشیاں ان کھیتوں میں بکھری ہوئی ہوں گی۔ انہی کھیتوں میں چور چھپے ہوں گے، ڈاکوؤں نے لوٹ کا مال دبایا ہوگا، قتل ہوئے ہوں گے، قبریں بنی ہوں گی، کتنی بے چین روحیں اب بھی یہاں بھٹک رہی ہوں گی۔ اچانک ASI گوبندر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لاکھا کے مکان پر پھر قتل ہو گیا تھا۔ گوبندر نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے لیکن قاتل اپنا کام کر چکا تھا۔ میں اسی وقت موقع واردات پر پہنچا۔ ایک برآمدے میں 2 بھینسوں کے پاس ایک چرپائی پر راجندر کی لاش پڑی تھی۔ اس کی گردن سے خون ٹپک ٹپک کر زمین پر تالاب کی صورت میں جم چکا تھا۔ مقتول کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ اس دفعہ قاتل آسانی سے اپنا کام نہیں کر سکا تھا۔ ارد گرد کے جائزے سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں کچھ دینگا مشتی بھی ہوئی ہے۔ چارپائی کے پاس پانی کا ایک گھڑا ٹوٹا پڑا تھا اور لحاف بھی فرش پر گرا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قاتل نے حسب سابق چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مقتول جاگ گیا تھا اور اس نے مزاحمت کی تھی۔ بعد میں قاتل نے اس کے سرانے رکھی ہوئی بندوق پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی پہلی گولی تو چھت پاڑتی ہوئی گزر گئی تھی لیکن دوسری گولی نے مقتول کا کام تمام کر دیا تھا۔ یہ گولی اس کی ٹھوڑی میں داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ گھر والوں کے پہنچنے تک قاتل فرار ہو چکا تھا۔ مقتول کی بندوق بھینسوں کی کھلی سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ بھینسوں کی خوراک میں لتھڑی ہوئی تھی اور اس کے دستے پر انگلیوں کے نشان پائے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے گاؤں کے کھوجی کو بلوایا لیکن اس دفعہ بھی وہ کوئی اہم کھرا اٹھانے میں ناکام رہا۔ گھر کی عورتیں بلند آواز میں بین کر رہی تھیں اور ان آوازوں کی شدت میں ہر لہجہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میری طبیعت سخت مقدر ہو گئی تھی۔ میں نے ASI گوبندر کو ضروری احکامات دے کر تھانے لوٹ آیا۔ پریتم کہاں سے آ گئی؟ اس رات میں بالکل نہیں سو سکا۔ کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ اس کیس کے تمام مشکوک کرداروں کو پکڑ کر تھانے میں لے آؤں اور ان پر اس وقت تک سختی کروں جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ حالات بہت بگڑے
ہوئے تھے اور کسی بھی وقت اعلیٰ افسروں کی طرف سے طلبی ہو سکتی تھی۔ چیمو کا خاوند بلا بھی ابھی تک بند تھا۔ سپہر کے وقت اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روتی ہوئی تھانے آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کا واسطہ دے کر کہنے لگی میں اس کے خاوند کو چھوڑ دوں۔ بلے کو پکڑے رکھنے کا اب کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ غریب آدمی کو پانی پینے کے لیے ہر روز کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چند دن اور حوالات میں رہتا تو بچے بھوکوں مرنے لگتے۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک میں چونک گیا۔ بڑا لڑکا جس کی عمر کوئی 12-13 سال تھی ہاتھ میں کتابیں پکڑے ہوئے تھا۔ شاید اس کی ماں اسکول سے سیدھا اسے یہاں لے آئی تھی۔ کتابوں کے اوپر خاکی کاغذ کے کور چڑھے ہوئے تھے اور ان پر سیاہ روشنائی سے نام وغیرہ لکھا تھا، گلزار احمد، جماعت ششم۔ گلزار کے گاف پر میری نظر اٹک کر رہ گئی۔ گاف کے دونوں ڈنڈے سیدھے نہیں تھے بلکہ مخصوص انداز میں لہرا کر لکھا گیا تھا۔ ایسا گاف میں نے کہاں دیکھا تھا؟ اور پھر جیسے مجھے کرنٹ سا لگا، اس طرح کا حرف گمنام خطوں میں تھا۔ میں نے میز کی دراز سے وہ تمام خط نکال لیے۔ پھر میں نے لڑکے سے اس کی کاپیاں لیں اور تحریر کا موازنہ کرنے لگا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کاپیوں اور خطوط کی تحریر یکساں تھی۔ میں نے گھور کر لڑکے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور خط اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا یہ خط تم نے لکھے ہیں؟ لڑکا خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا لیکن وہ خاموش رہا۔ میرا زوردار تھپڑ کھا کر وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے اسے چپ کرایا، جیب سے ایک دھیلا نکال کر دیا اور قدرے نرمی سے پوچھا۔ اس بار اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ تمام خطوط اس سے لاکھے کی بہو پریتم نے لکھوائے تھے۔ لڑکا پکی حویلی میں اپنی ماں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ پریتم موقع ملنے پر اس سے چند لائنیں لکھوا لیتی تھی۔ کچھ وہ اپنے میکے کے لیے لکھواتی تھی اور کچھ اسی گاؤں کے لیے۔ گلزار روزانہ بس پر کئی میل کا سفر طے کر کے جودھ پور قصبے میں پڑھنے جاتا تھا۔ وہ ہی ان خطوں کو لیٹر باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے پچھلے واقعات یاد آنے لگے، کس طرح لاکھے کی بہو نے 2 موقعوں پر میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اور کئی 2 دفعہ اس نے رنجیت کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسری دفعہ چیمو اور اس کے خاوند کی لڑائی کا ذکر کر کے میرے شکوک کو پختہ کیا تھا۔ لیکن وہ شکل و صورت سے تو ایسی عورت نظر نہیں آتی تھی۔ کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے خاوند کا قتل کر سکتی تھی؟ کیا اس نے اکیلے 3 مردوں کو قتل کیا تھا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ مجھے بہت سے سوالوں کے جوابات چاہیے تھے، لیکن بہت ہی تھوڑے سے وقت میں۔ میں نے ASI گوبندر کو حکم دیا کہ وہ بلے اور اس کے بیوی بچوں کو تھانے میں رکھے۔ میں نے چیمو سے پریتم کے میکے کا پتہ دریافت کیا اور گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ صرف بلال شاہ تھا۔ 4-5 میل کے سفر کے بعد شام تقریباً 6 بجے ہم سرا والی گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں میں ہمارا ایک مخبر موجود تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ میں لاکھا کی بہو کے بارے میں معلومات چاہتا تھا۔ مخبر، جس کا نام بھوٹا تھا، اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک اور شخص کو لے آیا۔ یہ گاؤں کا نائی تھا اور بڑا تیز ترار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے 1 گھنٹے میں پریتم کی زندگی کی پوری کتاب اس نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی۔ لاڈاں پٹی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ پریتم گاؤں کے چودھری کی اکلوتی اولاد ہے۔ پریتم کو جنم دے کر اس کی ماں مار گئی۔ چودھری نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ بیجا محبت نے اسے بگاڑ دیا۔ وہ بہت خودسر اور زبان دراز ہو گئی۔ 13-14 سال کی عمر میں اس نے اپنی شرارتوں سے گاؤں بھر کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ راہ چلتوں کی پگڑی کھینچ لیتی تھی، گلی میں سوئے ہوئے لوگوں کی چرپائیاں الٹ دیتی، وہ کوٹھے پھلانگتی ہوئی گھروں میں گھس جاتی، لوگوں کے دودھ پی جاتی اور ان میں کیچڑ گھول دیتی۔ گاؤں کی ایک بھاری بھرکم عورت سرداراں تندور والی سے اسے خاص بیر تھا، جہاں اسے دیکھتی دھکا دیکھ کر زمین پر گرا دیتی۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے سرداروں کو اٹھنے میں کئی منٹ لگ جاتے۔ اس عرصے میں وہ اس کے پاس کھڑے کہکہے لگاتی رہتی۔ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کوئی اسے بات پر
टोकता। सब हंस कर या रो कर चुप हो जाते। इसके सब खेल लड़कों जैसे थे। गुल्ली डंडा खेलना, गोलियां खेलना, लड़कियों और बाज़ औक़ात लड़कों से जोर आजमाई करना। चोरी उसका महबूब मशगला था। वो बाग में घुस जाती और फल का सत्यानाश कर देती। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर वो किसी बंदर की तरह चढ़ जाती थी और चोरी की आदत उसमें इतनी पुख्ता हो गई थी कि एक बार उसने चोरों की तरह बकायदा ढाडा बांध कर गांव से एक घर से जेवरात चुरा लिए। रफ्ता रफ्ता चौधरी को महसूस होने लगा था कि उसके बेजा लाड प्यार ने प्रीतम को बेहद दर्जा बिगाड़ दिया है, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। वो अगर उसे किसी बात पर टोकता तो वो मुश्तइल हो जाती और अगले दिन कोई और इससे भी बड़ा कारनामा सर अंजाम देती। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि प्रीतम की जिंदगी में गांव का एक खूबरू जवान आ गया। कुछ ऐसे इत्तफाकात हुए कि वो इससे मोहब्बत करने लगी। ये नौजवान, जिसका नाम नेमत अली था, उसी सरदारा का लड़का था जिसे प्रीतम तंग किया करती थी। प्रीतम नेमत अली के चौड़े चकले सीने और घुंघराले बालों पर ऐसी रिझी कि सारी धमाल चौकड़ी भूल गई और जल्द ही गांव के लोग उसमें एक हैरत अंगेज तब्दीली देखने और महसूस करने लगे। यूं लगता था जैसे वो लड़के से लड़की बन रही हो। बोल चाल से और रोजमर्रा की मसरूफियात तक उसका सब कुछ बदल गया। गांव के लोगों ने सुख का सांस लिया और दबी जुबान में नेमत अली को दुआएं देने लगे, जिसने इस मुंह जोर घोड़ी को लगाम डाली थी। प्रीतम, जो पहले सरदारा तंदूर वाली को देखते ही अपनी आई पर आ जाती थी, अब हर वक्त उसकी खिदमत गुजारी का मौका तलाश करती रहती थी और उसके लिए पानी भरती, घर के पिछवाड़े में उसके साथ उपले थापती, बाज़ औक़ात तो उसके लिए ईंधन भी इकट्ठा करके लाती। गांव के लोग सारी बात समझते थे, लेकिन किसी सिख, मुसलमान या हिंदू को इतनी जुर्रत नहीं थी कि चौधरी की बेटी पर उंगली उठाता। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने प्रीतम से सब कुछ छीन लिया। सरदारा का तंदूर घर के अंदर ही था। एक रात वो शायद उसे ढांपना भूल गई। रात को हवा चली और तंदूर के करीब रखे हुए ईंधन के ढेर ने आग पकड़ ली। चंद लम्हों में सारा घर आग की लपेट में आ गया। घर के मकीन सोए हुए थे। सरदारा और नेमत अली समेत 8 अफराद में से कोई भी जिंदा ना बच सका। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के 3 बच्चे भी थे। इस वाक़े के एक माह बाद ही प्रीतम की शादी हो गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े के बारे में मैंने पहले भी कहीं सुना था। हालात और वाक़यात की पूरी तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। मेरा जहन तेजी से मुख्तलिफ कड़ियों को जोड़ने में मसरूफ था। 2 सूरतें हो सकती थीं। आग इत्तफाकिया लगी थी या जानबूझकर लगाई गई थी। यकीनन ये आतिशज़दगी का वाक़या इत्तफाकिया नहीं था। आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन किसने लगाई थी? हो सकता है ये प्रीतम के बाप का काम हो, लेकिन नहीं, मुखबर की बातों से ज़ाहिर होता था कि वो इस किस्म का काम खुद नहीं कर सकता। फिर प्रीतम के ससुराल वालों पर भी शक किया जा सकता था, लेकिन शक नहीं, यकीन से कहा जा सकता था यकीनन ये लाखे और इसके बेटों का काम था। इस किस्म का काम वही लोग कर सकते थे। शादी के बाद प्रीतम को इसके गनामने फेल का पता चला होगा और वो सरतापा इंतकाम बन गई होगी और उसके पुराने महबूब के लिए, जिसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी बदल दी थी, वो खुदाई फौजदारों के हाथों अपनी ज़िंदगी हार गया था। उसे झूठे नामो नामूस की भीड़ चढ़ा दिया गया था। वो एक बार फिर पुरानी वाली प्रीतम बन गई होगी, लेकिन इस दफ़ा उसने कोठे नहीं फलांगे थे, दूध नहीं पिए थे, चारपाइयाँ नहीं उल्टाई थी। उसने कत्ल किए थे नहायत दिलेरी और सफाकी से। मैं अपने शरीर ज़हन को एक और अंदाज से इस्तेमाल किया था। इसने अपने शरीर ज़हन को एक और अंदाज से इस्तेमाल किया था। इसने अपने दुश्मनों में नफाक का बीज बोया था, उन्हें टुकड़े टुकड़े किया था और फिर चुन चुन कर मारा था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिफरी हुई सफाक कातला लाखे के घर में मौजूद थी। तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद लाखे और उसके अहल खाना की जिंदगियां सख्त खतरे में थीं। मैं अपनी टोपी संभालता हुआ तेजी से उठा और बिलाल शाह को साथ लेकर घोड़ों की तरफ बढ़ता चला गया। ये वो नहीं थी। 4 घंटे का सफर करीबन 2.5 घंटे में तय कर के हम वापस गांव पहुंच गए। लाखे का मकान गांव के बैरूनी हदूद में था और मकान के दरवाजे
مکان کے دروازے کے پاس ہی 2 سپاہی ٹہل رہے تھے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ مسلح سپاہی بھی موجود تھے۔ باقی جوان شاید اندر صحن میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سپاہیوں نے سلوٹ کیا۔ سلوٹ کی آواز سن کر گوبندر جلدی سے باہر آیا۔ بلال شاہ نے کہا، کچھ اندر کا پتہ ہے آپ کو؟ گوبندر نے اطمینان سے کہا، سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے ٹھیک 11:30 بجے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر کی طرف قدم بڑھاتا ایک نسوانی چیخ سنائی دی، لیکن اس چیخ میں خوف یا درد کی بجائے ایک وحشت سی تھی۔ گوبندر سنگھ میری طرف منہ کر کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اندر گھستا چلا گیا۔ صحن خالی تھا۔ میں بھاگتا ہوا مکان کی دوسری طرف گیا۔ تب ہی اچانک اوپری منزل کی ایک کھڑکی دھماکے سے کھلی اور کسی شخص نے بڑی بدحواسی میں صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دھپ کی زوردار آواز سے نیچے گرا۔ ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا گیا۔ کوئی سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ میں اسے جسم سے فوراً پہچان گیا۔ وہ پریتم ہی تھی۔ اس نے شاید منہ پر دوپٹے کا ڈاٹا باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لمبی چھری تھی۔ عین اسی لمحے زمین پر پڑا ہوا شخص چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ! وہ ہمیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ گوبندر سنگھ آگے بڑھا لیکن اس نے اتنے جنونی انداز میں چھری گھمائی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بلال شاہ کا ذہن ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کرتا تھا۔ اس نے کہیں قریب سے ایک اینٹ پکڑی اور تاک کر اس کے سر کا نشانہ مارا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ اینٹ اچھٹتی ہوئی اس کے کندھے پر لگی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور تیر کی طرح بلال شاہ کی طرف لپکی۔ بلال شاہ گھبرا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میں پستول نکال ہی رہا تھا کہ گوبندر سنگھ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ہاتھا پائی میں اس کا ڈاٹا نکل چکا تھا۔ وہ پریتم ہی تھی، لیکن یہ وہ پریتم نہیں تھی جسے میں 2-3 بار پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔ اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ نہایت وحشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی اور بار بار گوبندر کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ فقرے سمجھ میں آتے تھے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے میرا محبوب چھین لیا، انہوں نے اسے آگ لگا دی، میں بھی انہیں آگ لگا دوں گی، میں ان کو ختم کر دوں گی۔ گھر سے باہر گاؤں کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ASI گردوت کو اشارہ کیا۔ اس نے 2 سپاہیوں کے ساتھ مل کر بمشکل پریتم کو ہتھکڑی لگائی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، لاکھا سنگھ خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے گناہوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے گوبندر کو اشارہ کیا، لاکھے اور اس کے بیٹوں کو بھی ہتھکڑی لگا دو۔ زمین پر گرنے سے لاکھے کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کیس میں لاکھے اور اس کے بیٹے کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ان پر یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے ذاتی عداوت کی بنا پر ایک گھر کو آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پریتم کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے باپ نے اکلوتی بیٹی پر روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا باپ جب بھی جیل میں سے ملنے گیا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ 8 افراد کے وحشیانہ قتل میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ ایک مدت تک اپنی بیٹی کی صورت کو ترستا رہا اور آخرکار جیل اور گھر کے درمیان دھکے کھاتا ہوا مر گیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور یہ انسپیکٹر نواز خان کے قلم اور ڈائری سے لکھی ہوئی سچی کہانی ہے، جو کہ پاکستان بننے کے کافی پہلے کی کہانی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ سٹوری آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔